اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد آصف۔ آج جس موضوع پہ ہم لوگ بات کرنے لگے، یقیناً اس موضوع کو سننے کے بعد آپ کا دل بھی، اگر آپ لوگوں نے سن لیا ہے تو لرز گیا ہوگا، اگر نہیں سنا تو بھی لرز جائے گا۔ آپ سب لوگوں کو رائیورڈ انسیڈنٹ کے بارے میں پتا ہوگا کہ دو بھائیوں کو جو قتل ہوا ہے وہ ایک فروٹ والے نے کی ہے۔ اصل میں آج ہم لوگ اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ قتل کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا۔ اگر ہم لوگ ان دو بھائیوں کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر تقریباً 7 بھائی تھے اور ان 7 بھائیوں کی صرف ایک اکلوتی بہن تھی۔ اب اصل میں ہوا کچھ سین یہ ہے کہ یہ بھائی نا دودھ کا کام کرتے تھے، دودھ کا کاروبار تھا ان کا دودھ کا کاروبار تھا۔ تو یہ جب اپنی دکان آف کر کے واپس آ رہے ہیں نا، تو یہ ایک فروٹ والے کے پاس رکے ہیں فروٹ لینے کے لیے۔ انہوں نے 1 درجن کیلے کی لی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کے پاس جو کھلے پیسے تھے وہ صرف 100 روپیہ تھا، باقی ان کے پاس نہ پیسے کھلے نہیں تھے، ان کے پاس 5-5 ہزار کے نوٹ تھے۔ انہوں نے بھائی کو کہا کہ یہ لے ہم سے 5 ہزار لے لو، بقایا ہمیں بقایا دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو بقایا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کو 100 روپیہ دیا کہ یہ لو ہمارے پاس سے 100 روپیہ رکھ لو اور اپنے 2-3 کیلے نکال لو، جو آپ کو بنتا ہے 100 روپیہ کے ہمیں کیلے دے دو۔ تو اس بھائی نے کہا کہ نہیں ایسے بھی نہیں ہوگا۔ اب اسی بات پہ نا تھوڑی سی بحث سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بحث اس قدر بڑی ہے کہ وہ جو پھل والا تھا اس کے آس پاس کوئی دوست وغیرہ موجود تھے، اس نے کیا کیا کہ ان کو کال وغیرہ کی وہ شاید آس پاس کرکٹ کھیل رہے تھے، تو وہ نا بیٹ لے کے آ گئے فوری طور پر سر۔ انہوں نے کوئی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے ان کو مارنا سٹارٹ کر دیا۔ اتنا مارا کہ ایک تو بھائی اس موقع پہ جان کی بازی ہار گیا تھا، جبکہ دوسرا بھائی جو بھی زندہ تھا، لیکن وہ کیا کر رہا تھا جی کہ اس کا بھائی بالکل نیم مردہ حالت میں جب پڑا ہوا تھا تو اس کو پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ان کافروں نے، میں ان کو انسان بھی نہیں کہوں گا، کافر کہوں گا، بلکہ یہ کافروں سے بھی برے ہیں، ان کے دل میں بھی کچھ رحم ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں کچھ رحم ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو بھائی پانی پلا رہا تھا اس کے بھی سر پہ بیٹ مارا ہے، اور ایک بھائی تو موقع پہ دم توڑ گیا، دوسرے کو جنرل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ جب دوسرے بھائی کو جنرل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا تو وہ بھی تقریباً 1 آدھ دن بعد وہ بھی وفات پا گیا۔ اب یہاں سے مجھے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جو کہ بالکل سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو ان کی ساری حدیثیں سچی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سچی ہونی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آنے قرب قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ تو یہ یقیناً یہ والی حدیث اس بات کی کافی زیادہ نشاندہی کر رہی ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہے وہ کیوں مر رہا ہے۔ تو صرف 30 روپے کی خاطر ایک مطلب کہ گھر اجڑ گیا۔ ایک جو بڑا بھائی تھا اس کے ویسے بھی 4 بیٹے تھے، چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ تو یقیناً آپ سوچیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جس گھر کے 2 جوان بیٹے مر گئے ہوں۔ اور آپ ان والدین کا ذرا تصور کریں کہ جن کے بچے بڑی جوانی میں چلے جاتے ہیں، والدین کی کتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ اور یقیناً جب بوڑھے والدین اپنے بچوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ قیامت سے بڑھ کے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اور منظر نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کیا کریں جی کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اصل میں اگر یہ بھی لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تو 30 روپے کی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر 30 لاکھ کی بات ہوتی تو پھر بھی جان لینا گناہ ہے جی، لیکن انہوں نے صرف 30 روپے کی خاطر جان لے لی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو قاتل ہے اس کو فوری طور پہ سزا ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے گھر والوں کے ساتھ۔ قتل کا بدلہ ویسے بھی قتل ہوتا ہے، اور اس وحشی درندے کو جو نفسیات کے شکار بندہ ہے اس کو جلدی سے جلدی لایا عمل تک پہنچایا جائے تاکہ مزید اس طرح کے نقصان سے بچا جائے۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔